بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منگو پیر روڈ کراچی سے گرو ممبر آف دعوت حق محترم جناب غلام حسین بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ میں بہت زیادہ مسائل کا شکار ہوں۔ بیماریوں نے مجھے گھیرا ہے، روزی کی تنگی ہے، گھر کے مختلف مسائل ہیں، شادی میں بھی رکاوٹیں ہیں، قرض کے مسائل کا ایک انبار ہے، مشکلات کا ایک کہ سیلاب ہے جو مجھ پر طاری ہو گیا ہے آ کر، اور مشکلات کے سیلاب میں گھرا ہوا ہوں۔ کوئی ان سب چیزوں کا کوئی حل بنا دے، کوئی عمل بتا دے۔ میرے محترم بھائی، جب کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، غربت آ گئی ہو، کام اٹک گئے ہوں، گھر میں پریشانی ہو، دکان میں پریشانی ہو، کاروبار میں پریشانی ہو، آفس میں پریشانی ہو، کوئی بیماری آ گئی ہو، قرض بڑھ گیا ہو، وغیرہ وغیرہ، غرض کہ کتنی ہی بڑی مشکل آ جائے، ان سب میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ کیجیے۔ اس کی برکت سے اللہ پاک ہر مشکل سے نجات دے گا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے، پریشانی ہو جائے، بڑی مصیبت آ جائے، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کریں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہر خوف زدہ کو کہ امان دیتا ہے، امن میں آ جاتا ہے جس کو بھی خوف ہو۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بندے پر بڑا تعجب ہے، حیرت ہے کہ جسے کسی سے ڈر ہو اور وہ کیوں نہیں پڑھتا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت ابو بکر اجلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک باغ میں تھا کہ اچانک مجھے ایک خوفناک کالے شکل کا شخص دکھائی دیا، وہ شاید جن تھا۔ پہلے تو میں بہت ڈرا، پھر میں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد شروع کر دیا۔ اب جو میں اس کا ورد کرتا رہا، وہ کالا شخص زمین میں دھسنے لگا، حتیٰ کہ پھر وہ پورا کا پورا زمین میں دھس گیا، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کے پڑھنے سے اس کہ کالے شیطان سے، کالے جن سے نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تمہیں کوئی بھاری اور مشکل معاملہ پیش آ جائے، زندگی ہے، زندگی میں مسئلے مسائل مشکلات انسان کے ساتھ ہیں، دنیا اسی کا نام ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہیں کوئی بھاری اور مشکل معاملہ پیش آ جائے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ ہمارے نبی نے فرمایا۔ ایک کتاب ہے بکھرے ہوئے موتی، اس میں صفحہ نمبر 26 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ علماء کرام نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے فوائد میں لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ کو اگر 1000 مرتبہ جذبہ ایمان کے ساتھ پڑھا جائے اور پھر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتے، اور مصائب کے وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پڑھنا مجرب عمل ہے۔ تجربے سے یہ ثابت ہوا، کئی لوگوں نے یہ عمل بار بار کیا تو اس کو مجرب عمل کہتے ہیں، کہ بار بار کہ لوگوں نے کیا اور اس سے فائدہ حاصل کیا، تو ایسا عمل مجرب عمل کہلاتا ہے، تجربے والا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے معنی ہیں اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 173 ہے۔ یہ آیت جنگ احد کے بعد نازل ہوئی کہ ابو سفیان پھر کہ لشکر لے کر چڑھائی کرنا چاہ رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کو نازل کیا۔ اس کہ آیت کریمہ میں صحابہ اکرام کے ایمان
توکل علی اللہ کی عکاسی ملتی ہے، اور اللہ کے نبی بھی یہی یعنی کہ دعا کا ورد کرتے ہوئے میدان عمل میں آئے، لیکن ابو سفیان کو واپس پلٹ کر آنے کی جرت نہ ہوئی، اور اس آیت کریمہ کی برکت سے مسلمانوں کو فتح و نصرت ملی۔ بعض احادیث کے مطابق اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو انہوں نے بھی اس آیت کریمہ کو پڑھا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین پر منافقین جو تھے شروع اسلام میں، انہوں نے تہمت لگا دی تھی۔ آپ ام المومنین ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری زوجہ ہیں اور واحد قواری یعنی کہ عورت ہیں۔ اللہ کے نبی کی مختلف روایات کے مطابق مختلف شادیاں ہوئیں، لیکن زیادہ تر سالی کوئی طلاق یافتہ تھی، کوئی جو ہے نا وہ بیوہ تھی۔ ایک یہی قواری عورت تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اللہ کے نبی کو ان سے بڑا پیار تھا، ساری عمر آپ نے انہی کے ساتھ گزاری، اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جو ہوا تو سر انور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں آپ نے رکھا ہوا تھا، اور آخر میں مسواک بھی آپ نے جو کی وہ حضرت عائشہ نے اپنے منہ میں نرم کر کے اللہ کے نبی کو عطا فرمائی، پھر اللہ کے نبی نے وہ مسواک کی۔ تو یہ ساری فضیلتیں حضرت عائشہ کو حاصل ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار شریف جو بنا ہوا ہے نہیں، حضرت عائشہ کے حجرے میں بنا ہوا ہے، جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، جنت کی یعنی کیاری ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا میرے محراب اور منبر کے درمیان جو یعنی کہ جگہ ہے، اس میں جنت کی کیاری ہے جہاں رسول اللہ کا مزار ہے، تو یہی مزار جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا گھر ہے۔ اللہ کے نبی نے یہی وصال فرمایا، اور آخر وقت تک آپ اللہ کے نبی کی خدمت میں لگی رہیں۔ تو آپ پر جب منافقین نے تہمت لگائی تو آپ بہت زیادہ رنجیدہ ہوئیں، چنانچہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پاکی و طہارت میں قرآن پاک کی 18 آیتیں نازل فرمائی۔ ام المومنین حضرت زینب نے ایک دن پوچھا، اے عائشہ یہ تو بتائیں آپ نے کون سا عمل کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی برات میں، آپ کی شان میں، آپ کی عزت و حرمت میں 18 آیتیں قرآن پاک میں نازل فرمائی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا تھا کہ میں نے یعنی کہ جب میں پریشان تھی، ظاہر ہے میرے پہ تہمت لگائی تھی، تو پھر میں نے جو ہے نا پریشانی میں حسبی اللہ نعم الوکیل پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی برکت سے جو ہے نا میری برات میں 18 آیتیں نازل فرمائی۔ تو یہ اس قدر اہم آیت کریمہ ہے۔ صحابہ کرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بزرگان دین کا معمول رہا ہے۔ تو اب اس آیت کا ورد کریں، اور بھی جو لوگ ان مسائل میں شکار ہیں وہ بھی یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ورد کریں۔ اللہ اس کی برکت سے جو ہے نا یہ سارے مسئلے مسائل، بیماریاں، ناچاکیاں جو بھی ہیں سب حل فرما دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی عمل ہیں، جیسے کہ آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، تو وہاں آپ اس کا ورد کیا کرتے تھے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ کی برکت سے، جسے آیت کریمہ بھی کہتے ہیں لوگ مسائل میں جو ہے نا اس کا ورد بھی کرتے ہیں، اس کی برکت سے مچھلی کے پیٹ سے آپ کو باہر نکالا۔ اسی طریقے سے ایک دعا اور ملتی ہے، اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام میں جدائی ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کو اپنے تمام بیٹوں میں یوسف علیہ السلام سے بڑا پیار تھا، اور یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی محبت جو ہے نا یہ سچی تھی اور مثالی ہے، تاریخی ہے۔ اس طرح سے کسی نے بھی اپنے بیٹے سے محبت نہیں کی جیسے یعقوب علیہ السلام نے کی۔ ان کی یاد میں یعنی کہ آپ اتنا روئے ہیں کہ بہت زیادہ رونے والوں میں آپ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ تو آپ کے بارے میں آتا ہے قرآن پاک میں آیت موجود ہے، آپ یہ یعقوب علیہ السلام کی جدائی، یوسف علیہ السلام کی جدائی میں پڑھا کرتے تھے یعقوب علیہ السلام، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے رنج و غم کی فریاد اللہ تعالیٰ سے ہی کرتا ہوں۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام اس آیت کا ورد کرتے رہے، حتیٰ کہ دونوں باپ بیٹے میں اللہ نے شاندار ملاقات کرا دی کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔
تو غرض کہ یہ آیتیں، یہ دعائیں، یہ ورد اپنے اندر بڑا سحر انگیز اثر رکھتی ہیں، بشرطے کہ ہم دل سے ان کو پڑھیں اور عقیدے کے ساتھ پڑھیں۔ اب یہ کہ میں نے بڑی تفصیل سے بتا دیا، چاہیں تو یہ دونوں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اوپر والی پڑھیں تھوڑی آسان بھی ہے، چھوٹی بھی ہے، صحیح ہے۔ اب یہ جو میں نے یعنی یہ جو دعا آپ کو بتائی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے جو میں نے فضائل بتائے ہیں، ان کی تفصیل دیکھنی ہو تو صحیح بخاری میں دیکھیں، جامع الصغیر میں دیکھیں، تفسیر جلالی میں دیکھیں، تاریخ مدینہ و دمشق میں دیکھیں، حلیت الاولیاء ایک کتاب ہے اس میں دیکھیں، یا ایک کتاب ہے بکھرے موتی غالباً۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے اس کی میں نے فضائل، برکتیں، وظائف کے انداز میں بیان کر دی اپنے ناقص علم کے مطابق۔ باقی اس کی حقیقت کیا ہے وہ میرا اللہ جانتا ہے، باقی واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔